بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 55۔ پتہ نہیں بیٹا تم کیا کرتے پھر رہے ہو، یہ کتنا اچھا ہوتا کہ تم کہیں جانے سے پہلے زرینہ کے ہاتھ پیلے کر دیتے۔ تمہارا مشورہ مان کر میں نے اپنی بیٹی کو ظہیر سے منسوب کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ زرینہ جلدی ہی دلہن بن کر چلی جائے گی، مگر تمہارے چچا کے ہاں تو آئے دن کوئی نہ کوئی ماتم والی بات ہو جاتی ہے۔ پہلے تو تمہاری چچی زہر پی کر مر گئی، اب نئی بات سننے میں آئی ہے کہ کل سے غزالہ غائب ہے۔ غائب کیا ہونا ہے، اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ اسے بھاگنے دیجئے، زرینہ کی شادی ظہیر سے ہوگی۔ چچی کے مرنے یا غزالہ کے بھاگنے سے کیا اثر پڑے گا؟ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ تم دیکھتے نہیں شادی کا مسئلہ کھٹائی میں پڑتا جا رہا ہے، ان کے ہاں ماتم ہوتا رہتا ہے۔ ان حالات میں تمہارے چچا سے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ میری بیٹی کو بہو بنا کر لے جائے۔ تم ہی بتاؤ میں کب تک جوان بیٹی کو گھر میں بٹھائے رکھوں گی؟ پھوپھی جان ان کے ساتھ بھی مجبوری ہے، پھر بھی موقع دیکھ کر چچا جان کو قائل کروں گا۔ ان کا گھر ویران ہوتا جا رہا ہے، وہ زرینہ کو اپنے گھر کی رونق بنا کر لے جائے۔ آپ اطمینان رکھیں بیٹا، اطمینان ہی تو نہیں ہے، مجھے یہ بات کھٹک رہی ہے کہ تمہارے چچا بالکل کنگال ہو گئے ہیں، صرف ظہیر کے نام پر کچھ جائیداد رہ گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جائیداد بھی کسی نئے کاروبار میں لگا کر کنگال ہو جائے۔ بیٹا اب تو ہماری حیثیت بن گئی ہے، زرینہ کے لیے بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آ رہے ہیں۔ ایک لڑکا تو مجھے بھی پسند ہے، مجھے کیا زرینہ کو بھی بے حد پسند ہے۔ وہ کہتی ہے زرینہ ظہیر جیسے مولوی سے شادی نہیں کروں گی۔ میں سمجھ گیا، کوئی بڑی ہی دولت مند پارٹی دیکھ لی تھی چچی نے، کوئی بہت ہی دولت مند لڑکا دیکھ کر زرینہ کی نیت بدل گئی، اور پھوپھی بھی یہی چاہتی ہے ظہیر سے رشتہ توڑ دیا جائے۔ مجھے اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں رشتے توڑنے اور جوڑنے میں اپنا وقت ضائع کرتا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ جو ان کے جی پہ آئے وہ کرے، میں اگر یہاں رہا تو زرینہ کی شادی میں شریک ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں غسل کرنے چلا گیا۔ غسل سے فارغ ہو کر میں نے روٹیاں کھائیں، پھر اپنی خوابگاہ میں آ کر آرام سے لیٹ گیا۔ میں تھکن سے چور تھا، لیٹتے ہی مجھے سو جانا چاہیے تھا، مگر سامنے مجھے یاد آ گئی۔ اس کی خوابگاہ میں نے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا، اب وہ نرم و نازک سا ہاتھ مجھ سے سینکڑوں میل دور چلا گیا تھا۔ میں کروٹ بدل کر اس کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ رات کا وقت تھا، خاموشی تھی، تنہائی تھی۔ سامی کی طرف بھی خاموشی اور تنہائی تھی۔ میری سوچ کی لہروں نے اسے پکارا، سامی میں ہوں فرحاد۔ اس کے دماغ نے بتایا کہ یکبارگی اچھل کر بیٹھ گئی ہے، پھر وہ بے اختیار مجھے پکارنے لگی، فرحاد فرحاد تم کتنے کٹھور ہو، کتنے سنگ دل ہو۔ میں اب تک تمہیں ہزاروں بار سوچ کی ڈگری میں پکار چکی ہوں، مگر تم نے 5 منٹ کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا گوارا نہیں کیا۔ میں مجبور تھا۔ تمہارے جانے کے بعد یہاں انٹیلیجنس والوں نے مجھے اس الزام میں گرفتار کر لیا تھا کہ میں نے تمہیں سرحد پار بھگا دیا ہے۔ اب تک میں ذہنی طور پر اس طرح الجھا رہا کہ تم سے رابطہ قائم نہ کر سکا۔ اب میں الزامات سے بری ہو گیا ہوں، تم بتاؤ کس حال میں ہو؟ اس کا جواب سنائی دیا، اب تک خیریت ہے۔ مجھے اسی کمرے میں قید کیا گیا ہے جہاں پہلے چھمیاں کو رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بھی مجھے چھمیاں اور سلمہ قادر سمجھ رہے ہیں اور اس بلی کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔
जो स्पीकिंग जानती थी, और मैं अब तक एक ही जवाब पर मिसर हूँ कि बिल्ली भवानी शंकर के साथ रहा करती थी। भवानी शंकर का साथ छोड़ते वक्त मैंने बिल्ली का भी साथ छोड़ दिया था। अब ये लोग भवानी शंकर का इंतज़ार कर रहे हैं। वो यहाँ आएगा तब इन्हें हकीकत का इल्म होगा। पता नहीं वो कब वक्त कहाँ मर गया है। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ ना आए। उसके ना आने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि अपनी जो कहानी मैंने यहाँ सुनाई है इसे जुटलाने वाला कोई ना होगा। मैंने इन लोगों से कहा है कि हम सब तुम्हारे मुल्क की इंटेलिजेंस की नज़रों में आ गए थे। एक बार इनसे ज़बरदस्त टकराव हुआ जिसके नतीजे में हम सब मुंतशर हो गए। जिसे जो रास्ता भागने को मिला वो उसी रास्ते पर चल गया। मैं भी वहाँ से भागकर तनहा लाहौर चली गई थी और वहाँ एक नौजवान से दोस्ती कर ली थी। मेरी इस दास्तान पर अभी तक किसी ऑफिसर ने तनकीद नहीं की। मुझे यहाँ तक लाने वाला एक पायलट है और एक गूंगा है। ये दोनों नहीं जानते कि पिंडी में हम पर क्या गुजरी थी, इसलिए अब भवानी शंकर का इंतज़ार किया जा रहा है। एक इत्तला ये है कि एम शेख और दूसरे सीक्रेट सर्विस के एजेंट आज रात तक भवानी शंकर के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे। इनकी आमद तक मुझे इस कमरे में कैद कर दिया गया है। मैंने कहा तुम बेफिक्र रहो। भवानी शंकर, एम शेख और दूसरे मुजरम आज रात वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। वो सब यहाँ की इंटेलिजेंस वालों की हिरासत में हैं। वो यहाँ से आज़ाद होकर सरहद पार नहीं कर सकेंगे। तो बताओ कितने लोग तुम्हारी दास्तान की नफ़ी कर सकते हैं? मैं यहीं इनका किस्सा तमाम कर दूँगा। उसने जवाब दिया, भवानी शंकर, एम शेख, टोनी और इदरीस मेरी इस दास्तान को जुटला सकते हैं। क्या तुम इन्हें वहाँ रोक सकते हो? वो सब हिरासत में हैं और मेरी नज़रों में हैं। तुम इनकी तरफ से मुतमन रहो और बताओ तुम्हें कोई और ख़तरा तो नहीं? हाँ, मेरा ये जिस्म खतरे में है। यहाँ के एक अफीसर मुझे ये सोचते सोचते वो अचानक सहम कर रुक गई। मैंने पूछा क्या बात है? सामी तुम खामोश क्यों हो गई हो? क्या कोई ख़तरा पेश आ रहा है? हाँ, उसकी सोच ने कहा। यह फौज का एक कर्नल दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे में आ गया है। पहले भी ये कई बार मुझे ललचाई हुई नज़रों से देख चुका है। जो तो सब भी यहाँ हवस भरी नज़रों से देखते हैं, मगर कर्नल दिलचस्पी की देखकर मुझे वो ऑफिसर जो है बहुत नापसंद है। दूसरा ऑफिसर मुझे छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। अब ये मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाने आया है। फराद, ये जिस्म तुम्हारी अमानत है। बताओ मैं इस अमानत को कैसे इस दरिंदे से बचाऊं? तुम फिक्र न करो, इससे बात करो। मैं इसके लहजे और गुफ्तगू के अंदाज को समझना चाहता हूँ। वो सहमे हुए अंदाज में कर्नल से कहने लगी, आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हैं? कर्नल ने हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तुम इतनी भोली नहीं हो, कमरे के आने का मकसद समझ न सको? मैं समझ गई। तुम्हारे मन में पाप है। तुम मेरी इज्जत के दुश्मन बनकर आए हो। ये कितनी शर्म की बात है। तुमने माथे पर तिलक लगा रखा है। हाँ, याद आया, आज गणेशन पूजा है। तुम अभी पूजा करके सीधे पाप करने चले आए हो। छी छी, बकवास मत करो, कर्नल ने जिम कर कहा। मैं इसी वक्त उसके दिमाग तक पहुंच गया। वाकई वो इस बात पर जिद किया था कि पूजा से फारग होते ही पाप के ख्याल से सामी के कमरे में आ गया था। इंसान के दिमाग में पाप का पलड़ा भारी होता है। ऐसी सूरत में जब सामी जैसी हसीन और जवान लड़की की निगाहों को ललचा रही हो, ऐसे वक्त इंसान के अंदर कश्मकश पैदा हो जाती है। वो कभी ज़मीर की आवाज़ सुनता है और कभी शैतान की, और इस वक्त उसके अंदर शैतान कह रहा था पूजा अपनी जगह और पाप अपनी जगह। जिस जगह गणेश के आगे सर झुकाना था वहाँ सर झुका लिया। ये जगह पाप के लिए है, इसलिए यहाँ पाप ही करना चाहिए। ये कहकर वो सामी की तरफ बढ़ने लगा। सामी ने पीछे हटते हुए कहा, खबरदार मुझे हाथ न लगाना, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं जानता था कि सामी का आखिरी हरबा यही है। कर्नल अपने इरादे से बाज नहीं आएगा तो वो भी अपने जिस्म को बेआबरू नहीं होने देगी। फौरन ही अपने जिस्म को छोड़कर उसे मुर्दा बना देगी। फिर वो शैतान इसकी लाश को हाथ नहीं लगाएगा। रुक जा, मैंने उसके ज़मीर की आवाज़ में कहा। अरे मूर्ख, अगर तूने पाप किया तो तेरी पूजा सफल नहीं होगी। सब कहने की बातें हैं। बंद कमरे में भगवान भी नहीं देखने आते कि कौन किस छोकरी के साथ अपना मुंह काला कर रहा है।
اس کے دماغ میں گناہ کی خواہش حاوی ہو رہی تھی۔ اب اس نے سامی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کم وقت پر میرے حربے بھی ناکام ہو رہے تھے۔ میں نے پھر ایک بار کوشش کی اور ذرا بھاری بھرکم سوچ میں کہا، اے شیو شنکر، اے بھولے ناتھ، اے پاروتی، تیرے لاڈلے گنیش کا ایک سیوک ماں باپ پتال میں گرتا جا رہا ہے، اس مورخ کو بچا لے۔ کرنل ٹھٹک کر رک گیا۔ سامی کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے اپنے سر کو تھام لیا اور سوچنے لگا، یہ کیسی آواز تھی؟ کیا میرے من کے اندر کی بول رہا تھا؟ ہاں، میں نے کہا، تیرے اندر تیرے اچھے کرم بول رہے ہیں۔ اگر تو اب بھی باز نہ آیا تو یہ چھوکری ابھی مر جائے گی اور تو اس کے شریر سے اپنی پیاس نہیں بجھا سکے گا۔ وہ کسی حد تک قائل ہو گیا، مگر سامی کی ترار جوانی کی طرف دیکھ کر پھر بیٹھ گیا اور اسے اپنے بازو میں لینے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے سامی کی سوچ میں کہا، اب یہ ہاتھ پکڑ تو تم تھوڑی دیر کے لیے مردہ بن جانا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے کتنی دیر تک الگ رہ سکتی ہے؟ یہ میری قوت برداشت پر ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ 1 منٹ تک اپنے جسم سے علیحدہ رہ سکوں گا۔ اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ تمہارے مردہ بن جانے کے بعد جب وہ رام نام جپنے لگے تو اس کے چند سیکنڈ بعد تم اپنے جسم میں واپس آ کر آنکھیں کھول دینا۔ اس دوران کرنل نے سامی کو پکڑ لیا۔ وہ میرے مشورے کے مطابق وقتی طور پر مر گئی۔ اس کے بازوؤں کی گرفت سے پھسلتی ہوئی زمین پر گرنے لگی۔ کرنل نے اسے سنبھال کر فرش پر لٹاتے ہوئے سوچا، رے کیا یہ سچ مچ مر گئی؟ اس نے بھاری بھرکم آواز میں کہا، ہاں، ابھی میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ باز نہ آیا تو یہ مر جائے گی۔ دیکھ، اچھی طرح آنکھوں سے دیکھ، اب تو اس کے شریر سے پیاس نہیں بجھا سکے گا۔ اس کی نبض اور سانسیں دیکھنے لگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی رسٹ واچ میں دیکھا 30 سیکنڈ گزر گئے تھے۔ اب اس شیطان کے ایمان دھرم کی طرف موڑنا تھا۔ میں نے کہا، اگر تو ایمان دھرم کی سچائی کو آزمانا چاہتا ہے تو رام نام جپنا شروع کر دے، یہ ابھی زندہ ہو جائے گی۔ چل، دیر نہ کر، جلدی سے رام کا نام لے۔ وہ سامی کے مردہ جسم کے سامنے بیٹھ کر بلند آواز سے کہنے لگا، ہرے رام ہرے کرشنا، کرشنا کرشنا ہرے رام ہرے ہرے۔ چند سیکنڈ بعد ہی سامی نے آنکھیں کھول دی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر کرنل کا دھرم ایک دم سے زندہ ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ یہ سب رام نام کی لیلا ہے۔ نام جپتے ہی وہ زندہ ہو گئی۔ یہ سمجھتے ہی وہ لہک لہک کر ہرے رام ہرے کرشنا کا ورد کرنے لگا۔ سامی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کرنل اسے دیکھ رہا تھا اور رام نام جپ رہا تھا، اور ساتھ ہی سامی کے حسین چہرے اور بھرپور جوانی کے متعلق سوچتا جا رہا تھا۔ ہر مذہب کے اور ہر دھرم کے اکثر لوگ یہ فطرت ہوتی ہے، زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے اور رام کا نام ہوتا ہے، ٹھیک اسی وقت دماغ کی اسکرین پر بلی فلم چلتی رہتی ہے۔ سچائی بہت کڑوی ہوتی ہے، مگر میں کیا کروں؟ سوچ کا نظر کا شہزادہ ہوں۔ ہر انسان کو اس کے اندر سے دیکھتا ہوں اور اس کی اچھی اور بری سوچوں کا تماشا دیکھتا رہتا ہوں۔ میں اس کی دوگلی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ رام نام جپتے وقت اس کے اندر کے شیطان نے کہا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سندر چھوکری جوانی کا بازار سجائے بیٹھی اور میں پنڈت بن کر سمے برباد کر رہا ہوں۔ مجھے ذرا عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہ ابھی مری نہیں تھی، شاید گھبرا کے گر گئی تھی۔ ویسے نبض تو نہیں چل رہی تھی، مردہ ہی نظر آتی تھی۔ پھر بھی یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک چھوکری پٹ سے مرے اور پٹ سے زندہ ہو جائے؟ نہیں، جو کچھ ہوا وہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اسے پھر پیار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے کہ میں اسے بار بار ہاتھ لگاؤں تو یہ بار بار مرتی رہے۔ پھر مجھے ایک بار کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ رام نام بول کر سامی کی طرف لپکنے لگا۔ میں نے سامی سے کہا، تم ایک بار پھر مردہ بن جاؤ، اب کی بار اس کا ایمان پختہ ہو جائے گا۔ سامی نے میرے مشورے پر عمل کیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے مردہ ہو گئی۔ کرنل نے پھر بکلا کر اسے دیکھا، اسے فرش پر لٹایا۔ ایک بار پھر اس کی نبض اور دل کی دھڑکن کو دیکھا۔ سامی کے جسم کا حصہ بے حسو حرکت تھا، دل چپ تھا، نبض ٹھہر گئی تھی، دیدے پھیل گئے تھے۔ اس بار کرنل کو نصیحت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ پھر اپنی جگہ بیٹھ کر زور زور سے رام نام جپنے لگا۔ سامی نے دوبارہ آنکھیں کھول لی تو وہ لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ میں نے بھاری بھرکم آواز میں کہا، مورخ، تیرا دھرم کمزور ہے، تو نے رام نام پر بھروسہ نہیں کیا، تو نے اس کنواری کنیا کو ہاتھ لگایا ہے، تجھے اس پاپ کا پراشچت کرنا ہوگا۔
کی بار یہ مر جائے گی۔ نہیں، اس نے گھبرا کر کہا، نہ اسے مارنا چاہتا ہوں، نہ میں مرنا چاہتا ہوں، میں اس کا پاپ کا پراشچت کروں گا۔ میں نے کہا اچھا تو پھر اٹھ جا اور کمرے کے باہر جا کر دروازے کے سامنے پرتھی مار کر بیٹھ جا۔ تجھے صبح تک رام نام جپتے رہنا ہوگا، اور اس بات کو دھیان میں رکھنا کہ اب تو یا تیرا کوئی متحد اس کنیا کو ہاتھ نہ لگائے۔ جا پراشچت کر۔ ذرا دیر کے بعد کمرے کے باہر جا کر وہ پراشچت کرنے لگا۔ میں نے سامی کو بتایا کہ میں نے اس کرنل کی کھوپڑی کس طرح الٹ دی ہے۔ اب وہ یا اس کا کوئی متحد اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سامی نے خوش ہو کر کہا، تم کتنے اچھے ہو اور کتنے ذہین و فراد۔ اگر میں تنہا ہوتی اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا تو میں کسی لیڈی انسپیکٹر کے روم میں آ کر اسے ہلاک کر دیتی، مگر تم نے ایسا کام کیا کہ سام بھی نہ مرا اور مجھے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ کرنل کے لیے بہت بہتر ہوا۔ وہ صبح تک رام نام جپتے جپتے اپنے لیے سورگ میں جگہ بناتا رہے گا۔